تم نے اپنے گھروں کو بسانا اور گھر کی غیرت کو آپ نے ہمیشہ مدتوں تک برقرار رکھنا ہے. شادی کے بعد اپنے یاروں کا داخلہ گھروں میں بند کر. جو دوست تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر کی غیرت کو یار پر ہادی بیوی نے تنگ کرتا، انہیں انج کرتا، میرے بس سے جو ہے انج کرنا، اگر وہ اپنی خونی نہیں چھوڑتا تیری نسبتی بھی کوئی نہیں چھوڑتا. اور شادی کے بعد دوست کو دوست کی دوستی کم کرنی چاہیے. جب شادی ہو جائے تو رات کے یار ختم کر دے، دن کے یار بن. سورج ڈھلکتا ہوا غروب ہوتا ہوا بتاتا ہے کہ جب میں چھٹی پہ جا رہا ہوں تم بھی اپنی مزدوری سے چھٹی کرو، تم بھی گھر چلو. اللہ نے اس روشنی کے اندر طاقت اتنی رکھی ہے تمہارے دین کے کام کاج کو، تمہاری توانائی کو، تمہاری صحت کو، تمہاری چست رہنے کو اور تمہاری پھرتی کو اللہ نے اس روشنی کی کرنوں سے جوڑا ہے. جیسے 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 شام ہوتی رہے گی ملازم بھی تنگ، گاہک بھی تنگ، مالک بھی تنگ. یہ بتلا رہا ہے چمک سکتا ہوں، اللہ کے امر سے آیا ہوں جا رہا ہوں. جب اللہ نے مجھے چھٹی دے دی تو تم چھٹی کر کے گھروں کو کیوں نہیں جاتے؟ بے فضول دکان کھلی ہوئی، بے فضول کاروبار چل رہا، بچے ابو نہیں آیا، بیوی وہ اجا پتہ کر کے آئے کوئی نہیں. جس کی ضرورت تھی ان کے لیے ایک لمحہ نہ نکالا. اب ان کی تو ضرورت ہے، اب ان کے پاس وقت کوئی نہیں. فرق اتنا ہوا آپ کو اس دکان پہ بیٹھا دیکھا، بیٹا اس دکان پہ بیٹھنے لگا. یہ ہماری تربیت ہے. خدارا اپنے گھر وقت میں تو ان جلسوں کا بھی اتنا حامی نہیں. کوشش ہو 11 بجے کام ختم، 10 بجے، تاکہ تازہ دم ہو کے گھر جاؤ، تازہ دم ہو. اور صبح اللہ اٹھو اور تمہارا پہلا کام اللہ کی یاد. تہجد جنوں کے لیے نہیں، تہجد کی نماز فرشتوں کی، انسانوں کے لیے. اگر آپ کو فرض نمازوں کے بعد نمازوں کی نفل پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی پھر تہجد بھی نصیب نہیں. اب اندازہ کس سارے بیٹھے، میں بھی معذور ہوں اس معاملے میں. تحیت المسجد کتنا عرصہ ہو گیا پڑھی، کیا حضور نے نماز نہیں پڑھی؟ آپ نے نہیں فرمائی کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے تحیت الوضو پڑھیں؟ کتنا معذرت کے ساتھ عرصہ ہو گیا. شاید تبلیغ میں کبھی پڑھی ہو، کئیوں نے تو زندگی میں نہیں پڑھی. اوابین کے نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی مغرب کی نماز کے بعد. بعض انکار کرتے ہیں، بعض ہاں کرتے ہیں. عصر کی سنتوں کے کتنے بڑے فضائل تھے، ہم نے کہہ دیا سنتیں پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. صبح دکان پر جانا، 590 روپے بل بنے گا، وہ کہے 500 سیل ہے، 10 نہ بھی لے تو کوئی فرق نہیں. کہتا نہ بہو 10 پہلے 80 بعد میں. اگر تو ہمارے فرائض اتنے معیاری ہیں کہ رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، جلسے میں، تشہد میں رتی برابر بھی دھیان اللہ کے غیر کی طرف نہیں گیا پھر تو فرض ہی کافی ہے. وگرنہ بابو ان نفلوں کی اس وقت ضرورت پڑے گی جب فرضوں کے اندر کمی پیشی. ہمارے نوافل اللہ سارے فرض کر سکتا تھا، 2 سنت بھی فرض کرتا، 2 نفل کرتا، چھوٹ دی. کبھی تو تھکا ہوا، مشقت ہے، کاروبار میں ہو، کبھی تو بیمار ہو جائے، اے بندے تیری بیماری پر صبر پر بھی تجھے نفلوں جیسا ثواب دوں گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مہینے میں 29 دن کام کر 1 دن چھٹی ہو ہی جاتی ہے. فرض نہ چھوڑنا. نفلوں میں کمی آ گئی، ان فرضوں کی برکت سے نفل پورے کر دوں گا، نفلوں کی برکت سے فرض پورے کر دوں گا. جب 29 دن غیر حاضری لگے گی تنخواہ تو پھر کٹے گی. کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو پورا قرآن 114 صورتیں، 540 رکوع ہے جی، مکی مدنی کی رہتا صورتیں ساری تھی. کوئی حضور علیہ سورہ رحمان کہتے پڑھا کر، سورہ یاسین پڑھا کر، سورہ ملک پڑھا. بیٹی کو سگی جگر کے ٹکڑے کو جس کا چہرہ نہ دیکھے قرار نہ آتا تھا، اسے کیوں کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ
33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 14 پڑھ کر کوئی تو وجہ ہوگی. خود کہتے ہو کچھ گھر والے کچھ در والے، تو گھر والے در والے برابر ہو گئے، کچھ تو اندر کا راز ہوگا نا. کہتا یا لنگر چلے آنا چل گئے نہیں چلتا، ختم ہو گیا گھر میں ختم ہو گیا. گھر والا ہوتا ہے کہتا بچا کے رکھے ٹھہر ٹھہر تو بولی ڈھونڈ دے آ جا. تو اس تسبیحات کے اندر کوئی تو فیض ہے، اور اس شمارے میں بھی تو ہے. کہتے 100 دفعہ پڑھ لے، یا کہتے لاتعداد پڑھ. کیوں کہا 33 مرتبہ پڑھ؟ کوئی تو راز ہوگا اس کے اندر. کم سے کم یہی سمجھ کے پڑھ لیا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیا. پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون؟ ہاتھ تو یوں کھڑا کرتے ہو جیسے الحمدللہ اسمبلی میں ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہاتھ تو کھڑا کرتے ہو. ہاتھ تو رکتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بات. پکی نیت کرو انشاءاللہ، زبان سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا پڑھیں گے؟ کتنی مرتبہ؟ اور ایک مسنون دعا. 2 کام اور کرنے، میں بھول جاؤں گا. 2 کام اور کرنے. 2 کتابیں کسی طرح کوشش کر کے پپڑ بیل کے مانگ تانگ کے بنت سماجت کر کے کسی یار کو کہ کھانا کہ یار کھانا نہ کھلا، مجھے 2 کتابیں لا دے. ایک وہ کتاب جس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مجموعہ ہو، اور ایک کتاب ہو جس میں حضور کی مکمل حیات مبارک سیرت النبی. اور ندری صاحب کامل رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین سیرت. آپ علماء سے مانگا، اپنی مرضی سے نہیں خریدیں گے. اس وقت پوری دنیا کی خاموش محنت ہے، زبانی بھی تحریری بھی. کچھ ایسی تحریر جس طرح قادیانیوں نے ترجمہ قرآن پاک کا لکھ دیا، ہمارے گھروں میں پڑھا جا رہا تھا، تقسیم قرآن میں کیا پتا تھا. ترجمہ خود نہیں پڑھنا. ایک مرتبہ کسی اللہ والے سے بے شک دن میں 2 سپارے پڑھ لو. گردے کا مرض ہو، دل کے ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا. انگریزی اور سائنس ہم تمہیں سمجھا نہیں سکتے، اور قرآن سائنس والے سمجھا نہیں سکتے. وہ قرآن کو سائنس کے مطابق بیان کریں گے، اور ہم قرآن کو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق بیان کریں گے. ابھی اتنی سی مسٹیک ہوئی تھی ہمارے مفتی صاحب سے، سرطن سے جدا ہونے کے دعوے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب معافی ملی نہیں ملی، نظریہ کیا تھا. ہمیں مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں گمان تھا. بندہ غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگی، اب اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. دل میں کیا ہے انسان ظاہر کم. زمزم ہو پان گلاس کے اندر، گلاس صاف نہ ہو، کہتا نہیں یار گلاس صاف ہو. گلاس صاف ہو، سادہ پانی بھی ہو، انسان خوش ہو. انسان ظاہر کا مکلف ہے، اندر رب جانے یا بندہ جانے، اندر کا حال جانے. اندر کسی نے جھانک کے نہیں دیکھا. اپنے کردار کو اتنا نکھار دو، اپنے کردار کو اتنا سنوار دو، اپنے کردار کو ایسا خوبصورت بناؤ کہ دنیا کی نظریں تمہیں یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ اللہ کا بندہ اللہ والا جا رہا ہے. بس یہی بول قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اللہ فرمائیں گے تھا نہیں تجھے دنیا دیکھ کے نسبت میرے ساتھ جوڑتے تھے، تو نے دنیا کے اندر ظاہر ایسا بنایا، باطن تو میں جانتا تھا. تیرے دنیا نے تیرے ظاہر کو معاف کر دیا، میں نے تیرے باطن کو معاف کر دیا. ایسا کردار، یہ کردار ظاہر کا. لیکن اس ظاہر کو بناتے بناتے باطن کھوکھلا نہیں کرنا. باطن نہیں کھوکھلا کرنا. ظاہر بنانے کے لیے کپڑے کی دکان پہ، ظاہر بنانے کے لیے جوتے کی دکان پہ، ظاہر بنانے کے لیے سیلون کٹنگ کی دکان پہ، ظاہر بنانے کے لیے اور پرچون کی دکان پہ پیسٹ صابن لینے شیمپو لینے کے لیے، باطن بنانے کے لیے ظاہر کے لیے دکانوں پر جانا پڑتا ہے، اور باطن بنانے کے لیے خانقاہوں پہ جانا پڑتا ہے. کچھ اللہ والے دھرتی پر موجود ہیں جن کی دکان پر سامان پروڈکٹ میں پروڈکٹ جو ملتی ہے وہ ساری مصنوعات اللہ سے ملانے کی ہوتی ہے.
آپ حضرات وقت نکالیے، ایسے اللہ والوں کو اپنے گھر بلائیے۔